نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان، اور کیا جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے تو اس کے بعد بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اور اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیطان بہکا کر صحرا میں لے گئے ہوں اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. کہو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور اس اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو. وہی ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں
اور زمین کو برحق پیدا فرمایا، اور جس دن روز قیامت وہ کہے گا کہ تو ہو جا، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کا فرمان برحق ہے، اور جس روز سور پھونک دیا جائے گا تو بس اسی کی بادشاہی ہوگی۔ وہ جاننے والا ہے غائب و حاضر سب چیزوں کا، اور وہ حکمت والا ہے، پوری طرح باخبر ہے۔ اور اس وقت کا ذکر سنو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ چنانچہ جب ان پر رات چھا گئی، انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ اگر میرا رب حقیقی مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات عالی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ترجمہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 79 تک کا۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید کی دعوت دی ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ قیامت کا دن اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کا منتظر ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیں گے قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو ایک برحق مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، ایک مقصد ہے، یہ بے مقصد کائنات پیدا نہیں کی گئی۔ اور اس کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کا امتحان ہو، جو اچھے کام کرنے والے ہیں انہیں نوازا جائے، اور جو بدکار اور ظالم ہیں انہیں سزا دی جائے۔ تو جب یہ مقصد ہے تو پھر قیامت کا دن ضرور آنا ہے، اور جب یہ مقصد ہے تو ضرور ایک دن فیصلہ ہونا ہے، اچھوں کو ان کے اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا یعنی جنت، اور بروں کو ان کی برائی کی سزا دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی چاہیں تو آج ہی قیامت قائم کر دے، لیکن ان کا فیصلہ برحق ہے۔ جب وہ اس دن کو قائم کریں گے تو بس پھر اس دن انہی کی بادشاہی ہوگی۔ آج بھی بادشاہی جو ہے حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ہے۔ جب چاہتے ہیں بڑے بڑے اقتدار والوں کو، بڑی بڑی طاقت والوں کو ان کی حیثیت دکھلا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ چھوٹی موٹی ملکیتیں انسانوں کو ملی ہوئی ہیں، بہت سے لوگ اس دھوکے میں پڑے رہتے ہیں کہ شاید کائنات کے ہم مالک ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت یہ معمولی اختیارات بھی چھین لیے جائیں گے، اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالی کی حقیقی بادشاہی اور اللہ سبحانہ و تعالی کا ہر ظاہر و غائب پر پورا باخبر ہونا، علم رکھنا، اقتدار رکھنا، وہ سب اس روز واضح ہو جائے گا۔ تو یہ توحید کی دعوت دی ہے، اور پھر اس کے بعد تذکرہ فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ عربوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جذباتی وابستگی تھی،
اس لیے کہ عربوں کی اکثریت سوائے چند قبائل کو چھوڑ کے جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ غیر اسماعیلی قبائل ہیں، اس کے علاوہ پورے عرب کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اپنا جد امجد تسلیم کیا کرتے تھے۔ عدنانی قبائل تھے، جو عرب کا مشرقی علاقہ تھا، اس علاقے میں بنو ربیعہ تھے، وہ بھی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، اور جو حجاز کا علاقہ تھا اور حجاز کے ارد گرد کا علاقہ تھا، یہاں بنو مضر چھائے ہوئے تھے اور یہ بھی اسماعیلی تھے۔ اسی طرح سے انصار کے بارے میں بھی تحقیق یہ ہے کہ انصار اور یمن کے جو انصار ہی کے ہم نسب قبائل ہیں، وہ بھی تمام کے تمام بنو اسماعیل سے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد تسلیم کرتے تھے۔ اسی لیے اسلام کا تعارف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چونکہ وابستگی تھی عربوں کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت بھی کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد تسلیم بھی کیا کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے نمایاں خصوصیت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی خالص توحید، اس کو چھوڑ چکے تھے۔ تو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ تو پکے موحد تھے، اور توحید کی دعوت انہوں نے اپنے باپ کو اور اپنی برادری کو بھی بہت صاف صاف دی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جیسی حکمت اور بصیرت انہیں عطا فرمائی تھی، اس حکمت اور بصیرت کے ساتھ قوم کو انہوں نے یہ واضح بھی کر کے دکھایا تھا کہ جن کو تم پوجتے ہو وہ کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے، بے حقیقت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ تھا عراق، نینوا اس زمانے میں ایک شہر ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی نینوا کے تھے، بابل کے قریب تھا نینوا۔ اب نینوا بھی ختم ہو چکا، اس کے کھنڈرات معمولی دستیاب ہیں، بابل بھی ختم ہو چکا، کوفہ کو سمٹ کے ایک چھوٹی سی بستی بن کے رہ گیا ہے۔ یہ سارا علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا تھا، اور یہ لوگ ایک طرف بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بت بناتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، اور دوسری طرف ستاروں کی، چاند سورج کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو ان کا واقعہ ذکر کیا گیا، اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری قوم شرک میں مبتلا ہے، تو بتوں کے بارے میں انہوں نے بتلایا کہ یہ تو کچھ بھی نہ فائدہ دے سکتے نہ نقصان، ان کی پوجا کرتے ہو۔ لیکن ستاروں کے بارے میں ان کی قوم یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ ستارے تو نقصان بھی پہنچا دیتے، جیسے آج کل بھی اس طرح کے مشرکانہ عقیدے پھیلے ہوئے ہیں کہ فلاں ستارے کی وجہ سے یہ ہو گیا، فلاں ستارے کی وجہ سے یہ ہو گیا، بیوقوفانہ لفظ بولتے ہیں۔ کسی کا عروج ہو تو کہتے ہیں اس کا ستارہ چڑھا ہوا ہے، اور کسی کا زوال ہو تو کہتے ہیں اس کا ستارہ گردش میں آ گیا ہے۔ تو اس طرح کے عقیدے وہ بھی رکھتے تھے۔ اب بتوں کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نہ نقصان پہنچاتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے، لیکن ستاروں کے بارے میں وہ یہ عقیدے بھی رکھتے تھے۔ تو ان کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دوسرے طریقے سے سمجھایا۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام شروع سے موحد ہوتے ہیں، نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ شرک کا ارتکاب کریں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں جو کچھ کہا یہ قوم کے عقیدے کے مطابق کہا، ان کو سمجھانے کے لیے کہا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ الیاذ باللہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ متزلزل ہو رہا تھا، یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ سمجھانے کے لیے۔ ستارہ طلوع ہوا تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا خالق مالک ہے، کارساز ہے۔ لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا لا احب الآفلین، میں غروب
ہو جانے والوں سے محبت نہیں کر سکتا۔ پھر چاند نکلا کسی اور رات میں یا شاید اگلی ہی رات کا واقعہ ہو، تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی غروب ہوا تو قوم کو پھر دکھلایا کہ دیکھو یہ بھی غروب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سورج کو کہا اور فرمایا کہ یہ سب سے بڑا ہے تو یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید خالص کا اعلان کیا کہ یہ سب غروب ہونے والے ہیں، فنا ہونے والے ہیں، میں ان کو اپنا معبود نہیں مان سکتا۔ وہ کیسا معبود ہے کہ جو متغیر ہو، وہ کیسا معبود ہے جو زوال پذیر ہو۔ مشہور منطقی قیاس ہے کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث وکل حادث فان، کہ تمام عالم تغیر پذیر ہے۔ تمام عالم کو دیکھ لیں، ایک حالت پہ نہیں ہے۔ سورج نکل رہے ہیں اور غروب ہو رہے ہیں، چاند طلوع ہو رہے ہیں اور غروب ہو رہے ہیں، ستارے ابھر رہے ہیں اور پھر ستارے دھندلے پڑ جاتے ہیں، کبھی ایک مقام پہ نظر آتے ہیں، کبھی دوسرے مقام پہ نظر آتے ہیں۔ سورج چاند کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ اپنا باقاعدہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور نظر آتے ہیں۔ یہ جو تغیر ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ چیز نوپید ہے، دائمی نہیں ہے، نوپید ہے، اور جب نوپید ہے تو ضرور فانی بھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عالم کے تغیرات دکھائے کہ جن کو تم اپنا معبود مانتے ہو، دیکھو یہ تو متغیر ہیں۔ معبود ایسی ذات برحق ہونی چاہیے کہ جو ہر تغیر سے ماورا ہو، حدوث اور فنا کے شائبے سے بھی دور ہو۔ یہ کیسے معبود ہیں جو غروب بھی ہو جاتے ہیں، ڈوب بھی جاتے ہیں؟ اب ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جو اپنے آپ کو فائدہ اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان سے بچا سکتی ہے، وہ اپنے ماننے والوں کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتی، نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان سے بچا سکتی ہے، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر نفع کے مالک، ہر نقصان پر قادر، ہم اللہ کو چھوڑ دیں اور ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ اور کیا ہم جبکہ اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے اس کے بعد بھی الٹے پاؤں پھر جائیں اور اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیاطین بہکا کر صحرا میں لے گئے ہوں۔ عرب میں یہ ایسی چیز تھی کہ جس کا مشاہدہ وہ لوگ بہت مرتبہ کر چکے تھے، تواتر کے ساتھ کر چکے تھے کہ صحرا کے اندر بعض اوقات آدمی کا دماغ الٹ جاتا اور وہ اب بھٹک جاتا، ایسا ہوتا ہے۔ اور اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شیاطینی اثرات کے تحت ہوتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ صحرا کے اندر بعض اوقات آدمی کے اوپر نفسیاتی اثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اب جو سراب ہے اس کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے، ٹیلے اس کو ایک دوسرے کی جگہ بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے، اب وہ بھٹک جاتا ہے اور صحرا میں چکرا رہا ہوتا ہے، بہت سارے ہلاک بھی ہو جاتے تھے۔ اور جب وہ صحرا میں باولہ ہو کر نکل گیا تو اس کو پکارنے والے اور صحیح راستے کی طرف بلانے والے پکار رہے ہوتے ہیں اور صحیح راستے کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بہک گیا ہے اور اب وہ صحیح راستے کی طرف واپس نہیں آتا۔ تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا باولے کی طرح ہو جائے کہ جس کو شیاطین بہکا کر صحرا میں لے گئے ہوں اور وہ حیرانی کے عالم میں وہاں بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا بھی رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جا، ہمارے پاس آ جا، لیکن وہ بہہ کے چلا جا رہا ہے، بھٹک رہا ہے، آ نہیں رہا۔ اب تو قطب نما بھی آ گئے
اور نقشے بھی آ گئے اور بہت ساری دوسری ایسی چیزیں بھی آ گئی، لیکن اب بھی صحرا بعض اوقات قاتل ثابت ہوتے ہیں۔ پیچھے چلے جائیں 1500 سال پیچھے اور عرب کے ماحول میں، تو وہاں صحرا کا باولا بہت ہی کم بچ پاتا تھا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ہم اس کی طرح ہو جائیں؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس چیز کو ہدایت قرار دیا بس وہی ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے جھک جائیں، تمام جہانوں کے خالق اور مالک، تمام جہانوں کے آقا اور پالنہار، ہم اس کے سامنے جھک جائیں۔ جو باطل معبود ہوتے ہیں وہ علاقائی ہوتے ہیں، زمین سے ہی، اور زمین کے بھی بس چھوٹے چھوٹے علاقوں سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے معبودوں کا جنوبی امریکہ والوں کو پتہ نہیں ہے، جنوبی امریکہ کے معبودوں کا ہندوستان والوں کو پتہ نہیں ہے، عرب کو دوسروں کے معبودوں کا پتہ نہیں تھا، اور وہ جن کو پوجا کرتے تھے ان کا اب آج کے مشرکوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا تعارف جو کرایا ہے وہ ہے رب العالمین، پوری کائنات کا رب، اتنی بڑی، اتنی پھیلی ہوئی وسعتوں والی۔ فرمایا کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم تو رب العالمین کے آگے جھکیں۔ اور دیکھیے آدمی اس چیز پہ غور کرے تو اس کو کیسی سکون اور اطمینان کی کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم جس کو پوجتے ہیں، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، وہ زمان و مکان سے بالا تر ورا الورا ایک ذات ہے، تمام زمانوں کی مالک اور تمام کائنات کی مالک، اور اس کے مقابلے میں ان کے جو معبود ہیں ان کا بتلانا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر ہم کہیں کہ تھورن دیوتا، تو تھورن دیوتا کا یہاں والوں کو پتہ نہیں ہے، اور ہم کوئی اسکینڈینیویا کے ممالک میں پہنچ جائے اور ہم وہاں کہیں بال دیوتا، تو ان کو بال دیوتا کا پتہ نہیں ہے۔ یہ ہے علاقائی، ایک جگہ والوں کو دوسری جگہ والوں کے معبود کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور الحمدللہ جو توحید کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے اس کا معبود دیکھے پوری کائنات کا مالک۔ اور ایسا مسلمان مشرک تو نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات مسلمان کے اندر شرک آہستہ سے دبے پاؤں چلا آتا ہے، وہ ماننے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک علاقے والے جو ہے وہ کسی چیز کے بڑے ہی زبردست قائل ہوتے ہیں، دوسرے علاقے والوں کی طرف جائے انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اب یہاں والے جو ہے شاہ عقیق اور نورانی ان کو جانتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پر یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے۔ میرے علاقے میں چلے جائیں جنوبی پنجاب، انہیں پتہ ہی نہیں، وہاں والوں نے اپنے بنا رکھے، تیسری جگہ والوں نے اپنے بنا رکھے۔ ہندوستان کے اندر یو پی کے علاقے والے وہ شاہ عبد الحق کو بہت مانتے تھے، یہاں والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے تھے عبد الحق بیڑا دھک، اور یہاں والے عبد الحق کو جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ بیڑا دھکے۔ تو امرنا ان نسلم لرب العالمین، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس ذات کے آگے جھکیں جو تمام جہانوں کی پروردگار ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نماز قائم کرو اور اسی کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے جس کی طرف تم سب کو جمع کر کر لے جایا جائے گا، لے جایا جائے گا۔ اور جو نیکوکار ہیں ان کو اچھے بدلے سے، اور جو بدکار ہیں ان کو سزا سے نوازا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی عرض کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کو ایک حق مقصد سے پیدا کیا ہے، اور اس کو بیکار بے سبب پیدا نہیں کیا۔ فرمایا وہی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے برحق۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ قیامت کو کہے گا کہ ہو جا، تو قیامت ہو جائے گی۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس روز سور پھونک دیا جائے گا
بس اسی کی بادشاہی ہوگی۔ یہاں تو نام نہاد بادشاہیاں اور چھوٹے چھوٹے اقتدار دوسروں کو دے رکھے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مالک مختار سمجھتے گھوم رہے ہیں، لیکن اس دن یہ جھوٹی بادشاہیاں، جھوٹی ملکیتیں یہ بھی فنا کر دی جائیں گی، تو بس اسی کی بادشاہی ہوگی۔ عالم الغیب والشہادہ، ہر غائب و حاضر کو جاننے والا، وہو الحکیم الخبیر، اور وہ بڑی حکمت والا ہے، پوری طرح باخبر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اور اس وقت کا ذکر سنو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، اور جو اسرائیلی تاریخی کتابیں ہیں ان اسرائیلی تاریخی کتابوں میں اور ایسے ہی عرب تواریخ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے تاریخ یا تاریخ۔ اب یہاں تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر ہے یا تاریخ ہے، تو اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں، اس کا نام تاریخ تھا اور آزر اس کا لقب تھا، اور بعض نے کہا کہ آزر چچا تھا۔ امام رازی کی اور سلف میں سے بعض کی رائے یہ ہے کہ تاریخ باپ تھا اور آزر جو تھا یہ چچا تھا۔ چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، احترام دیا جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے پرورش کیا تھا اور چچا تھا، اس اعتبار سے یہاں اس کو باپ قرار دیا گیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کا خاندان جو تھا ہمیشہ سے مشرک نہیں تھا، لیکن آزر کو جب نمرود نے وزارت دی تو دنیا کا طالب ہو کے شرک میں مبتلا ہو گیا، بت بنایا بھی کرتا تھا، بت بیچا بھی کرتا تھا، اور خود بتوں کو پوجا بھی کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، اپنے باپ کو یا باپ جیسے چچا کو سب سے پہلے دعوت دی۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، خبردار کیجئے اپنے قریبی ہم قبیلہ لوگوں کو۔ تو دعوت کی ترتیب یہ ہے کہ آدمی اپنے قریب والوں سے شروع ہو، جو اس کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے اپنی دعوت کو شروع کیا اور فرمایا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا آپ بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو دیکھتا ہوں کہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ بیمار کو یہ بتلا دینا کہ تم بیمار ہو بے ادبی نہیں ہے۔ اگر بیمار کو یہ کہا جائے کہ یہ میرے والد ہیں، میں کیسے بتلاؤں کہ یہ بیمار ہیں، اور ہم پھر یہ کہیں کہ نہیں آپ بالکل صحت مند ہیں، تو یہ مریض کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہوگی۔ مریض کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو بتلا دیا جائے کہ آپ کی صحت بہتر نہیں ہے، آپ درست راستے پہ نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں واضح کیا کہ میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو کہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، فرمایا اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہو۔ انبیاء ہمیشہ سے موحد ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن پھر ان کو مزید مشاہدات کرائے جاتے ہیں تاکہ ان کا یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے، اور زیادہ شرح صدر کے ساتھ اور طمانینت قلب کے ساتھ یہ دین کی دعوت دے سکے۔ تو مشاہدات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کرائے گئے تھے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کرائے گئے تھے۔ دعوت دینے والے کا یقین جتنا بڑھا ہوا ہوگا
اس کی دعوت میں اتنا ہی اثر ہوگا۔ اگرچہ بے یقین بھی دعوت دے سکتا ہے، اور بے یقین دعوت دیتے ہوئے یہ نیت کرے کہ میں اس لیے دعوت دے رہا ہوں تاکہ خود مجھے بھی یقین کی دولت نصیب ہو، لیکن اصول یہی ہے کہ جتنا دعوت دینے والے کا یقین ہوگا اتنا ہی اس کی دعوت مؤثر ہوگی۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکمت بھری دعوت کا طریقہ اور ان کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے دعوت دینے کے لیے، قوم کو سمجھانے کے لیے تدبیر یہ اختیار کی کہ ایک رات منتخب کی جس رات چاند روشن نہیں تھا، یا ابتدائی مہینے کی راتیں تھیں کہ وہ چاند غائب ہو چکا تھا۔ اب ستارے کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، اس لیے کہ زیادہ تر ستاروں پر ہی یقین کیا جاتا ہے۔ چاند اور سورج کے مقابلے میں ستاروں پر زیادہ یقین کیا جاتا ہے کہ یہ نفع پہنچا دے گا، یہ نقصان کر دے گا، یہ بارش برسا دے گا، یہ خوشحالی لے آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے ستارہ دیکھا اور فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمانے لگے کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہاں روم کا شاعر یاد آ گیا، خلیل آسا در ملک یقیزن نوائے لا احب العافلیزن، کہ حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ ملک یقین کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور کہو کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی، وہ یہ کہ جو حقیقی محبت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حق ہے۔ آدمی کو ویسے تو محبت اپنے ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، اپنی بیوی اپنے بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنی دوسری چیزوں سے بھی محبت ہو سکتی ہے، لیکن یہ تمام کی تمام محبتیں اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت کے تابع ہونی چاہیے۔ جو حقیقی محبت ہے وہ محبت حق ہے اس ذات عالی کا جس کو زوال نہ ہو۔ اگر کسی کے حسن کی وجہ سے، کسی کے مال کی وجہ سے، یا کسی کے کسی اور کمال کی وجہ سے اس کو دل دے بیٹھے تو جب وہ ڈوبے گا محبت بھی ڈوب جائے گی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرنے والے شرمندہ نہیں ہوتے، ان کا محبوب ہمیشہ اسی طرح تر و تازہ، اسی طرح باوقار، چمکتا دمکتا۔ فرمایا کہ خلیل آسا در ملک یقیزن، حضرت خلیل اللہ کی طرح ملک یقین کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، نوائے لا احب العافلیزن، اور یہ نعرہ لگاؤ کہ لا احب العافلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کر سکتا۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو بولے کہ یہ میرا رب ہے۔ پہلے ستارے کے فنا ہونے کو اور ڈوب جانے کو قوم کے سامنے پیش کیا، پھر سورج چاند جب چمکا تو بولے یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا کہ اگر میرا رب حقیقی مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ کہ کیسے بہکنے والے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ڈوبنے والوں کو معبود بنائے بیٹھے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو بولے کہ یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم، جن جن کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو، میں ان سب سے بیزار ہوں، بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات عالی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو بھی نور اور ہدایت ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔